پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی کچھ ایسی پراسرار اموات ہوئی ہیں جن پر تاریخ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ ماضی میں پاکستان کے چند سیاسی رہنماؤں کو ایسے فلمی انداز میں قتل کیا گیا ہے کہ ذہن چند لمحوں کے لیے دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ تمام پاکستان کی بڑی شخصیات تھیں جن کی موت کے معمے کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا، یا شاید اعلیٰ قوتیں انہیں حل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے، جن کو سب بانی پاکستان کے لقب سے مخاطب کرتے ہیں۔ ان کا انتقال کسی ڈرامائی کہانی سے کم نہیں۔ ذرا سوچیں کہ ان کی بیماری کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی انہیں 11 ستمبر کے دن ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے ایک کھٹارہ ایمبولینس بھیجی گئی، جو کہ راستے میں ہی خراب ہو گئی، جس کے بعد دوسری ایمبولینس 4 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد بھیجی گئی۔ افسوس کہ ٹی بی جیسی بیماری میں مبتلا قوم کا عظیم ہیرو کئی گھنٹوں تک بے یار و مددگار سڑک پر طبی امداد کا منتظر رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ اسی طرح قائد اعظم کے انتقال کے چند سال بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے تحت قتل ہونا کسی خوفناک حادثے سے کم نہیں تھا جسے فلمایا گیا ہو۔ انہی کا گارڈ آتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اسی وقت اس گارڈ کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے قتل کی تفتیش کرنے والے افسر اعتزاز الدین کے طیارے کا تباہ ہونا، اور آہستہ آہستہ قتل سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کا قتل کر دیا جانا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فائنل جو قاتل تھا وہ آخر کہاں ہے۔ قتل سے متعلق ہر چیز حتیٰ کہ فائل تک کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی سے یا پھر ہالی ووڈ کی کسی فلم کا سین ہے، لیکن دوستو یہ ایک ایسے ملک میں ہوا ہے جو آج تک ترقی پذیر ہے، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تو پاکستان کو بنے ہوئے صرف چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب محترمہ فاطمہ جناح کی موت ہے، کہ کس طرح ان کو بولنے سے روکا گیا، ان کو ریڈیو پر خطاب کرنے کی اجازت نہ دی گئی، حتیٰ کہ ان کی کتاب مائی بردر کو بھی سنسر کیا گیا، اور جب وہ الیکشن میں کھڑی ہوئیں تو زبردستی ان کو شکست سے دوچار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اچانک سے ان کی طبعی موت ہو جانا، جبکہ ایسے حقائق بھی سامنے آئے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی گردن اور پیٹ پر زخموں کے نشان پائے گئے تھے، جس حوالے سے آج تک کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس تھا جس میں ہائی کورٹ ایک ٹرائل کورٹ بن گیا تھا۔ اس حوالے سے ممتاز قانون دان حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سزا میں عدلیہ پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا گیا تھا، جس کے بعد اگر اس فیصلے کی تحقیق کروانے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ کوشش آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی تاریخ کی پراسرار اموات کا سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ ایک اور سیاستدان کی موت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ہی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کو سریام راولپنڈی میں قتل کیا گیا، جس کی تفتیش آج تک نہیں ہوئی، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس معاملے کو باقاعدہ دبا دیا گیا۔ اختتام اس بات سے کرتے ہیں کہ ایسے انگرت واقعات ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں، مگر یہ تحقیقات اور مجرموں کے منطقی انجام سے محروم 5 ایسے اہم واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کچھ کردار نمایاں ہیں، مگر یہ پورا منظرنامہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہدایت کار اور بڑے اداکار دھند کی اوٹ میں پوشیدہ ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ حکومتوں سے اوپر بھی کوئی نادیدہ قوت اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے؟